اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں فرمایا، میں نے نبی کے صحابہ کا امتحان لیا، قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں میں تقوی پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی سچا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی، نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ ممتحن بنا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے امتحان لیا، میں نے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر غلام، ہر صحابی کے دلوں میں تقوی پایا۔ اس لیے ایز مسلمان گمراہ اور جہلاء کے منطقی افسانوں سے بچنا چاہیے، اور قرآنی فیصلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی سچا ہے اور ہر صحابی متقی ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، ان کی شان میں آیا ہے۔ تو اس لیے وہ ایک کنگڑی ملنگ نے نعوذ باللہ حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ وہ جھوٹی روایتیں ہیں ان سے، استغفر اللہ۔ جو حضرت ابو ہریرہ کو جھوٹا کہتا ہے وہ کذاب ہے، وہ خود لعنتی ہے۔ اب انشاءاللہ میری اس گفتگو میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحابہ کرام کتنا بڑے شان والے ہیں۔ ان کا اصل نام حضرت عبد الرحمن ہے، لیکن کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا بلیوں کے بارے میں، یطوفون فی بیوتکم، یہ تمہارے گھروں کا چکر لگاتی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر شفقت اور رحم دلی کا درس دیا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا ایک فحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، یعنی اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنے جوتے کو باندھ کر جیسا کیا، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اسی طرح بلیوں پر، یعنی اللہ کے مخلوق نے مخلوق کے خدا پر یعنی رحم کرنے کا، رحم دلی کا درس دیا۔ تو حضرت عبد الرحمن ان کا نام ہے، لیکن جب سے انہوں نے نبی پاک سے یہ فرامین سنے تو آپ بلیوں پر بڑے مشفق تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خطاب دیا، فرمایا یا ابو ہریرہ۔ اب دیکھیں نام عبد الرحمن ہے، روایات بھری ہوئی ہیں ان ابی ہریرہ، لقب دیا ہوا ہے رسول اللہ کا۔ اب کوئی بھی مولوی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، ملا، مولوی، ملنگ، اگر حضرت ابو ہریرہ پر اعتراض کرے گا کہ ابو ہریرہ تو لقب حضور نے دیا ہے، نام تو عبد الرحمن تھا، اگر کوئی اعتراض کرے گا تو اس پر لعنت ہی ہے۔ تو ایک دن حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کلمہ نہیں پڑھتی، بلکہ نعوذ باللہ وہ توہین کرتی ہے آپ کی شان میں ایسے الفاظ جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، میں اسے قتل کرتا ہوں۔ اور جذبات میں وہ اپنی امی کو قتل کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن کیونکہ ماں جنتی ہے تو اللہ کے احکام ہیں، وبالوالدین احسانا، والدین کافر کیوں نہ ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ۔ میرے پیارے محبوب کی دعا قبولیت کے درجہ پر پہنچی، سبحان اللہ۔
جب حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی والدہ کلمہ پڑھنے لگی۔ سبحان اللہ، محبوب کل سونا ختم رسول جینو لنگدا گیا رنگ لیندا گیا، یہ میرے پیارے نبی کی دعا کی برکت تھی۔ تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ ہوں یا جو بھی صحابہ کرام ہیں سچے ہیں، کسی صحابی کو جھوٹا کہنے والا یا کسی صحابی کو ان پڑھ کہنے والا بڑا جاہل اور لعنتی ہے، وہ کہاں سے پڑھ کر آیا ہے۔ اس لیے گستاخ لوگوں کے شر سے اللہ بچائے۔ محمد و آل محمد پر لاکھوں درود و سلام ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں فرمایا، میں نے نبی کے صحابہ کا امتحان لیا، قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں میں تقوی پایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ محترم ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرنا، میرے کسی صحابہ کی توہین مت کرنا۔ میں نے ایک گمراہ ملنگ کی گفتگو سنی ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ کی شان میں بکواسیں کر رہا تھا۔ وہ ابو ہریرہ جن سے یہ حدیث مروی ہے، ان ابی ہریرہ قالا، وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ، اب صورت عین آیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وسامعت اذنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو آخذ بکف حسین، کہ نبی پاک نے امام حسین کے ننھے ہاتھوں کو پکڑا، وقادم علی قدم رسول اللہ، حضرت امام حسین نے اپنے قدم اپنے نانا کے پاک قدمین شریفین پر رکھ دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترکا ترکا، اے حسین چاڑھو۔ امام عالی مقام نے اپنے پاک قدم اپنے نانا جان کی پنڈلیوں مبارک پر رکھ دیے، پھر فرمایا ترکا ترکا، کالا فارق الغلام، وہ حضور کے پاک رانوں پر چڑھ گئے، پھر فرمایا ترکا ترکا حتی وضع قدمہ علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حتیٰ کہ حضرت امام حسین نے اپنے پاک قدم اپنے نانا جان کے سینہ اقدس پر رکھ دیے، حتیٰ وضع قدمہ علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حسین نے نانا جان کے سینے پر رکھ دیے۔ تو آپ نے فرمایا افتفا کا، حسین منہ کھولو، میرے پاک امام نے منہ کھولا، ثم تافلا، رسول اللہ نے اپنی لب چسوا دی، ثم قبلا، پھر امام حسین کی پیشانی کو چوم لیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اب صورت آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم احبہ فانی احبہ، اے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو حسین سے پیار کر۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ملائکہ اہل ذکر کی محفل کو تلاش کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ فرشتے کہتے ہیں باقی ملائکہ کو، حلموا الی حاجاتکم، اپنی حاجت کی طرف آؤ، یہ دیکھو یہ جماعت اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں ایک جماعت ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے ذکر پر ملائکہ اللہ کو جا کر گواہی دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، مولا وہ تیرے بندے جو مجدون کا تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، جو کبرون کا تیری تکبیر کہہ رہے تھے، جو سبحون کا تیری تسبیح پڑھ رہے تھے، جو حمدون کا تیری حمد کر رہے تھے،
اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے حل رعونی، کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں لا واللہ ما رعوہا، اے اللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا، بن دیکھے وہ تجھے یاد کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو فرماتا ہے اگر میرے بندے مجھے دیکھ لیتے تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے مولا اشد لک ذکرن، شدید تیرا ذکر کرتے۔ یہ بخاری کی طویل حدیث، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ قد غفرت لہم، میں نے ذکر کرنے والوں کو معاف کر دیا۔ اور فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ایک بندہ ان میں ایسا تھا جو ذکر میں شامل نہیں تھا، وہ ان کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ملائکہ لا یشکا جلیسہم او کما قال، اور جو یعنی اس ذکر کی محفل کے قریب پہنچا وہ بھی بدبخت نہ رہا، میں نے اسے بھی بخش دیا ہے۔ اسی طرح 20 روایات احادیث کی حضرت ابو ہریرہ سے ہیں جنہوں نے اہل بیت کی تعریف کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد، سابقت رحمتی علی غضبی کی روایت، اور یہ جھوٹا ملنگ کذاب بھنگ پینے والا بکواس کرتا ہے کہ ابو ہریرہ جھوٹ بولتے تھے۔ او ملنگ چیلنج ہے تجھے، تو ابو ہریرہ کی ایک روایت ثابت کر دے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، چیلنج ہے تجھے۔ یا اللہ یا محمد یا علی یا حسن یا حسین یا علی، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اہل بیت زندہ باد، صحابہ کرام زندہ باد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زندہ باد۔ اللہ اللہ